السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ پریکٹس کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ ہاں، پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، بلکہ ہم نے ختم کر لی تھی پارٹنرشپ اکاؤنٹنگ، اور آج آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے کمپنی اکاؤنٹس پڑھنا ہے۔ اکاؤنٹنگ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ان رپورٹس کے بارے میں معلوم ہو جو کہ پبلش ہوتی ہیں۔ انفیکٹ آپ کو سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ، ان دونوں کے اکاؤنٹس ہم نے پڑھائے۔ ان دونوں کے اکاؤنٹس کے بارے میں یاد رکھیے گا، یہ پبلش نہیں ہوتے۔ ہاں، کمپنی سٹائل آف بزنس وہ بزنس ہے جس میں چونکہ اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی ایک قسم آپ جانتے ہی ہیں، وہ بھی ہے جس میں کہ پبلک انوالو ہوتی ہے، لہذا اس کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا پبلش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو in a way what we are going to study today is company accounts، اور ماشاءاللہ سے آپ اب اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو کمپنی اکاؤنٹس کی پیچیدگیاں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ کمپنی اکاؤنٹس مشکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے سر آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، واقعی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو سول پروپرائٹرشپ کے وقت آپ نے بیلنس شیٹ بنائی تھی اور انکم سٹیٹمنٹ بنائی تھی، ہماری بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ کمپنی سٹائل آف بزنس کے لیے بھی اسی طرح کی دکھے گی، چند ایک تبدیلیوں کے ساتھ۔ اور وہ چند ایک تبدیلیاں تو آپ جانتے ہیں کہ پارٹنرشپ سٹائل آف بزنس کے لیے بھی ہم نے کی تھی بیلنس شیٹ کے اندر اور انکم سٹیٹمنٹ کے اندر۔ تو جیسے جیسے سٹائل آف بزنس تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، رپورٹنگ ریکوائرمنٹس تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سول پروپرائٹرشپ کے لیے there was no reporting requirement، پارٹنرشپ کے لیے ایز سچ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے رپورٹنگ ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن چونکہ نمبر آف پارٹنرز، نمبر آف اونرز بڑھ گئے تھے، اس لیے ہم نے اس کے اندر کچھ پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ کو ایڈیشنل پڑھا، اور پھر بیلنس شیٹ کے اندر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی پڑھ لیا۔ اب کمپنی سٹائل آف بزنس کے اندر چونکہ زیادہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، لہذا اس کی فائنینشل سٹیٹمنٹس میں کچھ مزید باتیں ہم پڑھیں گے۔ ابھی میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں کہ آپ کو سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور کمپنی سٹائل آف بزنس کے اونرز ایکویٹی کی کیلکولیشن میں ایک فرق معلوم ہوگا۔ انفیکٹ اس کی بیلنس شیٹ جو کمپنی اکاؤنٹس ہیں، اس کی بیلنس شیٹ بھی جیسا میں ابھی بتا چکا آپ کو، اسی طرح کی دکھتی ہے جس طرح کی سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کی ہوتی ہے۔ فرق کہاں پر جا کر پڑتا ہے؟ اونرز ایکویٹی میں۔ مین فرق اونرز ایکویٹی دیکھیے گا، سول پروپرائٹرشپ کی اوپننگ کیپٹل پلس نیٹ پروفٹ مائنس ڈرائنگس، پارٹنرشپ کی کیپٹل اکاؤنٹ پلس مائنس کرنٹ اکاؤنٹ، اور کمپنی سٹائل آف بزنس کی اونرز ایکویٹی میں کیپٹل اینڈ ریزروز۔ یہ جی آپ نے دیکھی ڈفرینٹ سٹائل آف بزنس اینٹیز کی اونرز ایکویٹی۔ سول پروپرائٹرشپ میں جتنا بھی نیٹ پروفٹ فار دا ایئر ہوتا تھا وہ کیپٹل میں پلس کر دیتے تھے، اور اس اونر نے جتنی بھی ڈرائنگز ڈیورنگ دا ایئر کی ہوئی ہوتی تھیں وہ اس میں سے مائنس کر دیتے تھے، تو ہمارے پاس ایئر اینڈ کا بیلنس یعنی کہ اونرز ایکویٹی آ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب ہم پارٹنرشپ سٹائل آف بزنس کی طرف گئے، وہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اب تو اکیلا ایک کیپٹل نہیں ہے بیلنس شیٹ میں، بلکہ 2، 3، 4 کیپٹل اکاؤنٹس ہیں، تو ہمیں نیٹ پروفٹ کو 4 جگہوں پر تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، لہذا ہم نے وہاں پر پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بنائی، اور پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ بنائے، اور پارٹنرز کے کیپٹل اکاؤنٹس
اور ان کے کرنٹ اکاؤنٹس کو ملا کر ہم نے اونرز ایکویٹی کہا. اب کمپنی سٹائل آف بزنس کی بات آ گئی. کمپنی میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک یا دو یا تین پارٹنرز یا اونرز نہیں ہوتے بلکہ بے شمار اونرز ہوا کرتے ہیں جنہیں ہم شیئر ہولڈر کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے اونر کو ہم پروپرائٹر کہتے ہیں, اور جو پارٹنرشپ ہے اس بزنس کے اونر کو ہم پارٹنر کہتے ہیں, اور جو کمپنی ہے اس کے اونر کو ہم شیئر ہولڈر یا ممبر کہتے ہیں. سو ایک کمپنی کے اونرز بے شمار ہوتے ہیں. اب ہم بے شمار کیپٹل اور کرنٹ اکاؤنٹس تو نہیں بنا سکتے بھائی, یہاں پر بیلنس شیٹ تو بے انتہا لینتھی ہو جائے گی. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیپٹل اینڈ ریزروز کے ذریعے سے کمپنی سٹائل آف بزنس کی اونرز ایکویٹی کو شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ کلیئرٹی نہ آ رہی ہو کہ کیپٹل اینڈ ریزروز کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی آج ہی کے لیکچر کے بعد you will be very much clear regarding this capital and reserves. فی الحال جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی سٹائل آف بزنس میں اونرز ایکویٹی از اکول ٹو کیپٹل اینڈ ریزروز. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی کمپنی کی اونرز ایکویٹی میں کیا شامل ہوتا ہے تو فوری طور پہ آپ کیا کہیں گے, جی کیپٹل اینڈ ریزروز شامل ہوتے ہیں. اوکے ہاں, اب ہم بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں کہ کیپٹل کیا ہوتا ہے. دس وی نو ویری ویل کہ کیپٹل از دا ریسورسز انٹروڈیوسڈ بائی دا اونر انٹو دا بزنس. اونر کے پرسنل ریسورسز جو اس نے بزنس اینٹی میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, دیٹ از نون ایز کیپٹل from the perspective of the business. اب اس بزنس اینٹی میں جو سرمایہ اونر کی طرف سے آیا دیٹ از کیپٹل. سول پروپرائٹرشپ تھا تو وہاں پر آپ نے اس ٹرانزیکشن کے لیے جو اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی تھی دیٹ واز کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. پارٹنرشپ تھا تو اس کے لیے آپ نے جو اکاؤنٹنگ انٹری یہاں پر پاس کی تھی دیٹ واز اگین کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. کمپنی سٹائل آف بزنس کے لیے آپ جب بھی کیپٹل کے اگینسٹ ریسورسز ریسیو کریں گے تو آپ کیش ریسورسز ڈیبٹ اور شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ کریں گے. یہاں پر صرف کیپٹل یا پارٹنرز کیپٹل نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر شیئر کیپٹل اکاؤنٹ آئے گا. دیکھیے سول پروپرائٹرشپ میں واٹ وی ڈیڈ, وی کریڈیٹڈ اونلی دا کیپٹل اکاؤنٹ, وہاں پر ایک ہی شخص تھا. پارٹنرشپ میں واٹ وی کریڈیٹڈ پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ, اینڈ کمپنی سٹائل آف بزنس میں ہم نے کس کو کریڈٹ کیا, شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو. معلوم یہ ہوا کہ کمپنی جب اپنے اونر سے کیپٹل کے اگینسٹ کیش ریسیو کرتی ہے تو اونر کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے. دیٹ سرٹیفکیٹ از نون ایز شیئر سرٹیفکیٹ. تو چونکہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہوتا ہے اس لیے وہ شیئر سرٹیفکیٹ ہم اپنے کیپٹل کے ساتھ الفاظ کے طور پر جوڑ دیتے ہیں کہ جی شیئر کیپٹل ہم نے ایشو کیا. تو اکاؤنٹنگ انٹری بھی پھر اسی طرح سے ہم بناتے ہیں کہ کیش یا بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. اب اس انٹری پر بیس کر کے آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اونر آف دا کمپنی کو شیئر ہولڈر کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس شیئر سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے. ان فیکٹ ہی اور شی از دا
शेयर कैपिटल होल्डर और शेयर सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ द कंपनी। अब देखिए पार्टनरशिप में तो वी वर हैविंग अ डॉक्यूमेंट जो कि पार्टनरशिप डीड कहलाता था, उसमें नाम दर्ज होते थे कि हमारे पार्टनर्स कौन कौन हैं। लेकिन कंपनी के अंदर इस तरह चूंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, हम वो एग्रीमेंट के तौर पर शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को थमा देते हैं। ठीक है, तो बातें मिलती जुलती हैं कि कंपनी के पास जब सरमाया आया तो कंपनी ने कैश को डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इतनी सी ही बात है शेयर इशू के लिए। मैं अब आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ ले जा रहा हूं। इसमें हम मींस द कंपनी, वो जो बिजनेस है, जब भी शेयर इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आएंगे हमें। वो कैश रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, नॉन कैश रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। प्लीज माइंड इट, व्हेन वी रिसीव कैश रिसोर्सेज तो कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस हार्ड कैश तो रिसीव नहीं करती, वो एक बैंक अकाउंट ओपन करती है, उसमें वो कैश रिसीव होता है। तो दिस यू नो वेरी वेल कि whenever there is an increase in bank account तो we debit the bank account, कैश नहीं बल्कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कैश रिसोर्सेज के अगेंस्ट अगर शेयर कैपिटल इशू हो रहा है तो अकाउंटिंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपली ऐसी बात हम पीछे कर चुके हैं अभी। हाँ, अगर नॉन कैश रिसोर्सेज के अगेंस्ट शेयर कैपिटल इशू किया कंपनी ने तो नॉन कैश रिसोर्सेज लाइक कोई भी फिक्स्ड एसेट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। होता ये है कि कंपनी सपोजली प्लांट इंस्टॉल करवाती है, जिस सप्लायर से प्लांट इंस्टॉल करवाती है उस सप्लायर को कहती है कि जी हमारे पास कैश नहीं है आपको इस प्लांट की कीमत अदा करने के लिए। हाँ, अलबत्ता हम आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं इन अ वे जिनको आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो यू विल बिकम आवर शेयर होल्डर। अगर तो ये ट्रांजैक्शन आपको कबूल है तो आप प्लांट इंस्टॉल कर दीजिए, हम आपको शेयर इशू कर देंगे। तो यहां पर आपके पास जो रिसोर्स आ रहा है, आप यानी कि कंपनी के पास जो रिसोर्स आ रहा है, दैट रिसोर्स इज नॉन कैश। लिहाजा हम कैश को या बैंक को तो डेबिट कर नहीं सकते यहां पर, तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पर समझ ना आए आप वो तावीज सामने रख लिया करें। कौन से वाला? जिसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस की डेबिट नेचर है, इनमें जब इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे और जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करके उसको रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी तरफ ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटी एंड इनकम, ये तीनों क्रेडिट नेचर के अकाउंट हैं। एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एनी ऑफ दीज थ्री हेड्स तो हम क्रेडिट से उसको रिकॉर्ड करेंगे, और व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज तो हम उसके लिए डेबिट से उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसको प्लीज जहन में रखिए। और जहां पर भी कभी आपको डेबिट एंड क्रेडिट की मुश्किल पेश आ रही हो, आप इस तावीज से हेल्प लीजिए प्लीज। सो हम बात कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में जो मैंने आपसे बातें की उनमें अगेंस्ट कैश रिसोर्सेज एंड अगेंस्ट नॉन कैश रिसोर्सेज जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास होना चाहिए वो हमने कर ले। आपको यहां पर एक और तारुफ करवाता चलो शेयर प्रीमियम का। होता यूं है कि कंपनी जब एक अच्छी साख रखती है
تو اپنا شیئر کیپٹل فیس ویلیو پر ایشو نہیں کرتی بلکہ اس سے زائد اماؤنٹ پر ایشو کرتی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. ایک گروپ ہے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کی آلریڈی ملک میں بے شمار کمپنیز کام کر رہی ہیں, اور اس ملک کی پبلک اس گروپ پر اعتماد کرتی ہے کہ یہ گروپ بہترین بزنس کرتا ہے اور معیاری پروڈکٹس کسٹمرز کو سیل کرتا ہے, ہر لحاظ سے معیاری. اب ایسا گروپ اگر کوئی نئی کمپنی بنائے گا تو بتائیے کیا پبلک اس گروپ کی نئی کمپنی کا شیئر ہولڈر بننا چاہے گی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی پبلک چاہے گی کہ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بنے. اب وہ گروپ اس اے بی سی کمپنی کے لیے جب شیئر ایشو کرنے کی بات کرے گا تو پبلک تو ٹوٹ پڑے گی اس کے اوپر. وہاں پر وہ گروپ اپنی ورتھ کو کیش کرواتا ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ اس گروپ نے 100,000 نمبر آف شیئرز ایشو کرنے, فیس ویلیو اس کی 10 روپیز ہے. وہ 100,000 نمبر آف شیئرز, 1,00,000 نمبر آف شیئرز 10 روپے کے حساب سے ایشو نہیں کرتا بلکہ 17 روپیز کے حساب سے ایشو کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے اس کے اگینسٹ. اب اس کا کیپٹل جو رجسٹرڈ ہے وہ 10 روپیز کی فیس ویلیو پر رجسٹرڈ ہے, کہ اس کے شیئر سرٹیفکیٹ کی فیس ویلیو جو اس کے فیس پر لکھی ہوئی ہے, جیسے آپ کے 100 روپے کے نوٹ کے اوپر 100 لکھا ہوا ہوتا ہے, دیٹ از فیس ویلیو. 50 روپے کا جو پیس آف پیپر ہے اس کے اوپر 50 لکھا ہوا ہوتا ہے, دیٹ از فیس ویلیو. تو اسی طرح سے اس کمپنی کے شیئر سرٹیفکیٹ کے فیس پر 10 روپیز تحریر ہے. اٹ مینس کہ اس کو 10 روپیز کا وہ شیئر ایشو کرنا چاہیے, لیکن اس نے اجازت لی کیپٹل ایشوئنگ اتھارٹی سے کہ مجھے یہ 17 روپیز کا شیئر ایشو کرنے کی اجازت دی جائے. اس کی ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا, صرف آپ کو اس کی اکاؤنٹنگ سادگی کے ساتھ بتاتا ہوں. 100,000 نمبر آف شیئرز ملٹیپلائڈ بائی 17 آپ کو 1.7 ملین اماؤنٹ دے رہا ہے. اس 1.7 ملین کی اماؤنٹ میں جو 1 ملین ہے وہ جناب شیئر کیپٹل کے اگینسٹ ہے, اور جو 0.7 ملین یعنی کہ 7 لاکھ روپیہ ہے وہ شیئر پریمیم ہے. آپ سلائڈ دیکھیے یہاں جی آپ کو 1.7 ملین یعنی کہ 17 لاکھ روپے کی جو کیش ریسیٹ ہو رہی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ, اور دوسرا 0.7 ملین یعنی کہ 7 لاکھ روپے. What you receive against the face value of the share capital, that is to be credited to the share capital account. یہ بات یاد رکھیے گا. And whatever the amount you receive in excess of the face value of that share certificate, that is credited to the share premium account.
دیکھیے ہم بات ذرا تھوڑی سی آسان کر لیتے ہیں. You have received 17 rupees against the issuance of one share certificate which was having the face value of 10 rupees. So whatever you receive in excess of the face value is share premium. یعنی کہ 10 روپے سے اوپر جتنا آپ نے ریسیو کیا 7 روپے that is share premium اور 10 روپے is share capital. تو اکاؤنٹنگ انٹری کیا بنی؟ What you receive in total in your bank is 17 rupees. لہذا بینک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیجئے 17 روپیز سے. What you receive against the face value of the share certificate is 10 rupees. لہذا وہ 10 روپے جو ہیں شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیجئے اور جو ایکسیسو اماؤنٹ آپ نے ریسیو کی دیٹ از 7 روپیز وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیجئے. کلیئر؟ سو اکاؤنٹنگ انٹری آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے ٹی اکاؤنٹس بھی آپ دیکھ لیجئے سلائڈ پر. شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے 1 ملین روپیز سے بینک کی وجہ سے. شیئر پریمیم اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے 700,000 روپیز سے بینک کی وجہ سے. اور بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے شیئر کیپٹل اینڈ شیئر پریمیم دونوں کی وجہ سے 1 ملین اینڈ 700,000 روپیز ریسپیکٹولی. آپ کو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جو بھی ریسیو کرتے ہیں اونر سے وہ سارا کا سارا شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں ہوتا بلکہ فیس ویلیو کے برابر جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے اور اس سے زائد جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو میں نے مختصراً آپ کو باتیں بتائیں شیئر کیپٹل کے بارے میں. ذرا یاد کیجئے میں آپ کو اس وقت پڑھا کیا رہا ہوں. کمپنی اکاؤنٹس میں اونرز ایکویٹی کا پورشن کمپنی سٹائل آف بزنس کے لیے جب بھی کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بتائیے اونرز ایکویٹی کیا ہوتی ہے تو میں نے آپ کو سبق یاد کروایا ہے کہ اونرز ایکویٹی از اکول ٹو شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز. ٹھیک ہے. تو شیئر کیپٹل میں کون سی اماؤنٹ آتی ہے وہ میں نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دی. اب رہ گئی بات ریزروز کی. ذرا تھوڑا سا ہم سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ کو ٹچ کرتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ میں کیپٹل میں ہم نیٹ پروفٹ پلس کرتے تھے اور ڈرائنگز لیس کرتے تھے اور پارٹنرشپ میں ہم وہ نیٹ پروفٹ کا ڈسٹریبیوٹیڈ حصہ جو ایک پارٹنر کے لیے تھا اس کو ہم ڈرائنگ کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ میں. ان اے وے پروفٹ میں سے ڈرائنگ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو باقی بچ جاتا تھا اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے کیپٹل اکاؤنٹ میں پلس کر دیا کرتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ جی یہ اس پارٹنر کی ایکویٹی ہے. میں بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیپٹل میں جو دوسری چیز شامل کی جاتی ہے اونرز ایکویٹی بنانے کے لیے وہ پروفٹ ہوتی ہے. ہاں وہ پروفٹ آفٹر ڈسٹریبیوشن ٹو دا اونر جو باقی بچتا ہے وہ والا پروفٹ ہوتا ہے. سادہ الفاظ میں پروفٹ مائنس ڈرائنگس جو باقی کا پروفٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریزرو کا نام دیتے ہیں. تو کمپنی سٹائل آف بزنس میں یہ جو ریزروز ہیں یہ اونرز ایکویٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا یہ پروفٹ ہی تو ہیں. کون سے پروفٹ؟ which we have retained in the business. Profits
which we have not yet distributed to the shareholders. ٹھیک ہے, ان کو ہم ریزروز کا نام دے دیتے ہیں. تو آسان بات آپ یہی ذہن میں رکھیے کہ ریزروز آر دا ریٹینڈ پروفٹس. آسان بات, لیکن ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا ہے, مزید سمجھانا ہے, کھول کر بیان کرنا ہے. فی الحال کے لیے آپ اگر صرف اتنا کہہ دیں کہ ریزروز پروفٹس ہی ہیں تو کافی ہے. اب میں آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ریزروز انفیکٹ دو طرح کے ہیں, کیپٹل ریزروز اینڈ ریونیو ریزروز. کیپٹل ریزروز آر دا ریزروز which are not available for cash dividends or for distribution to ordinary shareholders as cash dividends, یوں کہہ لیجیے. اور جبکہ ریونیو ریزروز وہ ہیں which are available for distribution to shareholders as cash dividend. یہ بنیادی فرق ہے. ابھی باتیں میں مزید آگے بڑھاؤں گا تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. فی الحال میں بنیادی باتیں کر لوں. جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کمپنی اسٹائل آف بزنس کی اونرز ایکویٹی کو ڈیفائن کریں تو فوری طور پہ آپ کا جواب ہونا چاہیے شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز اونرز ایکویٹی ہوتی ہیں جناب کمپنی کے. اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی ریزروز کیا ہے تو فوراً آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ریزروز آر دا پروفٹس which we have retained in the business. پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ ریزروز کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو فوراً آپ کا جواب ہونا چاہیے ریزروز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک کیپٹل ریزرو اور دوسرا ریونیو ریزرو. یہ باتیں وہ ہیں جو فوراً آپ کو ریفلیکسز شو کرنے ہیں. اور اب کوئی آپ سے پوچھے کہ جی کیپٹل ریزروز اور ریونیو ریزروز میں فرق کیا ہے تو آپ نے ایک ہی بات فوری طور پر بولنی ہے کہ کیپٹل ریزروز وہ ریزروز ہیں جو شیئر ہولڈرز کو کیش ڈیویڈنڈ کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے جا سکتے. فل سٹاپ, گل نہیں مکا دو. دیز آر ناٹ اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ایز کیش ڈیویڈنڈ ٹو دا شیئر ہولڈرز. کون سے ریزروز؟ یس, کیپٹل ریزروز. ہاں, revenue reserves are available for distribution to the ordinary shareholders as cash dividend. سر بات تو سمجھ آ گئی, لیکن ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے یہ تو بتا دیں. یہ تو آپ نے یاد کرا دیا کہ وہ اویلیبل ہیں ڈیویڈنڈز کے لیے اور وہ اویلیبل نہیں ہے. ڈیویڈنڈ is in fact the return to the shareholders against the resources what they have invested in the business in terms of share capital. مشکل ہو گئی بات؟ آسان بات. بھائی وہ جو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں ڈرائنگز تھیں وہ کیا تھیں؟ ڈسٹریبیوشن تھی بزنس کی طرف سے اونر کو ان کے ذاتی استعمال کے لیے, ایسی بات ہی پڑی تھی. تو بس وہی چیز کمپنی کے اندر ڈیویڈنڈ کہلاتی ہے کہ پروفٹ کا ایک حصہ جو ہم کمپنی کے مالکان یعنی کہ شیئر ہولڈرز کو ان کی ذاتی استعمال کے لیے دے دیتے ہیں وہ ڈیویڈنڈ کہلاتا ہے. بس کمپنی میں اور پارٹنرشپ اینڈ سول پروپرائٹرشپ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ میں اور پارٹنرشپ میں ہم نے کوئی ریشو مقرر نہیں کی ہوتی اس ڈسٹریبیوشن کی. جتنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بزنس میں سے کیش نکالیں یا بزنس کے ریسورسز نکالیں اور لے جائیں, ہم ڈرائنگز کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن بھائی کمپنی کے بارے میں یاد رکھیے گا, کمپنی کے ڈیسیژنز کمپنی کے مالکان نہیں لیا کرتے بلکہ کمپنی کے مینجمنٹ
یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ ڈیسیژنز لیا کرتے ہیں. یہ بات میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ڈائریکٹرز اور مالکان میں کیا فرق ہے، لیکن فی الحال آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ سپوزلی ایک ایئر لائن کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے اس ایئر لائن کی ٹکٹ ریسیو پرچیز کرتے وقت کہ جی میں تو اس کمپنی کا مالک ہوں، اب مجھ سے بھی پیسے لے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے. مالک تو ہیں آپ اس کمپنی کے. آپ نے اس ایئر لائن کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کے پاس شیئر سرٹیفکیٹس ہیں، شیئر ہولڈر ہیں آپ. لیکن آپ جب اس جہاز میں سفر کرنا چاہیں گے کسی دوسرے ملک جانے کے لیے یا اپنے ہی ملک میں کسی دوسرے شہر جانے کے لیے، تو آپ کو اس جہاز کی ٹکٹ پرچیز کرنا ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو مالک ہوں اس جہاز کی کمپنی کا، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لو شیئر سرٹیفکیٹ دیکھ لو، مالک ہوں، میرا نام لکھا ہوا ہے. لیکن آپ وہ مالک ہیں جو صرف ڈیویڈنڈ ریسیو کر سکتے ہیں، یا آپ نے اس شیئر کو اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بیچ سکتے ہیں اور پروفٹ میک کر سکتے ہیں. آپ اس کمپنی کے ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. ڈیسیژنز کون لے رہا ہے اس کمپنی کے؟ وہ ڈائریکٹرز ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، وہ مینجمنٹ کمیٹی ہے جس نے ڈیسیژنز لینے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پر وہ سو کالڈ ڈرائنگ یعنی کہ ڈیویڈنڈ کا ڈیسیژن اونر نہیں لے رہا کہ جی میں اتنے پیسے بزنس میں سے نکال لوں، بلکہ ڈائریکٹرز یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ اتنے پیسے ڈیویڈنڈ کے طور پر شیئر ہولڈرز کو دے دیے جائیں. ایک کمپنی کے سینکڑوں شیئر ہولڈرز، ہزاروں شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز وہی 4 5 6 7 8 10 اتنے ہوں گے. سمجھ گئے؟ جنہوں نے کہ ڈیسیژنز لینے ہیں. سو بات یہ ہوئی کہ ڈیویڈنڈ ریونیو ریزروز، دیکھیے ریزروز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ ریزروز آر پروفٹس. کمپنی سٹائل آف بزنس میں آپ نے ریزروز کو جب بھی ڈیفائن کرنا ہے تو ریزروز آر پروفٹس. ان فیکٹ جو ریونیو ریزروز ہیں یعنی کہ ریونیو نیچر کے پروفٹس، اب دو نیچر کے میں نے بنا دیے، ایک کیپٹل ریزروز اور ایک ریونیو ریزروز. جو ریونیو ریزروز ہیں وہاں سے ڈیویڈنڈ پے کیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈرز کو، جبکہ جو کیپٹل ریزروز ہیں وہ کیش ڈیویڈنڈ کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اب جی کیپٹل ریزروز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں نمبر 1 شیئر پریمیم، ابھی پڑھایا آپ کو شیئر پریمیم. نمبر 2 ری ویلیویشن سرپلس. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پارٹنرشپ میں پریویس لیکچرز کے اندر ری ویلیویشن اکاؤنٹ بنایا تھا. ہم ایسٹس کو جب ری ویلیو کرتے ہیں، اپورڈ ری ویلیویشن جب ہوتی ہے تو ہمیں ایک پروفٹ حاصل ہوتا ہے. اس پروفٹ کو ہم کیپٹل ریزرو میں رکھ لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ریزرو آپ کیپٹل ریزرو میں رکھیں گے وہ ہے کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. اس کو بھی میں سمجھاتا ہوں. فی الحال تینوں دوبارہ دیکھ لیجئے. ایک شیئر پریمیم اکاؤنٹ، دوسرا ری ویلیویشن سرپلس یا ری ویلیویشن ریزرو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور تیسرا کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. فی الحال آپ کے لیول پر یہ 3 ریزروز میں متعارف کروا رہا ہوں کیپٹل ریزروز میں. ایک دو اور بھی ہوتے ہیں، وہ فی الحال نہیں میں آپ کو ڈسکس کر رہا. شیئر پریمیم کیا ہے؟ یہ ایک پروفٹ ہے. بزنس نے 10 روپے کا شیئر 17 روپیز میں ایشو کیا تھا تو بھائی 7 روپیز پروفٹ ہوا تھا نا بزنس کو.
वो 7 रुपीस का प्रॉफिट हम शेयर प्रीमियम के तौर पर कैपिटल रिजर्व में रख देते हैं, ठीक है। और जब हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू किया तो उसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व का, उसको भी कैपिटल रिजर्व में रख लिया। और एक और रिजर्व मैंने आपको बताया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिलहाल इसकी डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा, मैंने ज़हन चेंज कर लिया, थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। आप रेवेन्यू रिजर्व्स में जिन चीज़ों को शामिल करते हैं उनमें रिटेन्ड प्रॉफिट है, जिसे हम अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कह लेते हैं, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। कुछ लोग रिटेन्ड अर्निंग का नाम भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जनरल रिजर्व्स हैं और फिर नेम्ड रिजर्व्स हैं। नेम्ड रिजर्व्स मींस कि आप किसी भी खास मकसद के लिए रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। वो खास मकसद स्टोर रिप्लेसमेंट रिजर्व भी हो सकता है, वो प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व भी हो सकता है, वो कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व नेम्ड रिजर्व हो सकता है। ये वो रिजर्व्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स एज कैश डिविडेंड। मुझे एक बात बखूबी याद है कि मैंने उधर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं समझाया हुआ आपको, आप तसल्ली में रहे, मैं अभी आपको सिर्फ ले आऊंगा। फिलहाल मैं आपको अब एक और तरीके से ये रिजर्व्स की बात समझाने लगा हूं। हाँ, मुझे याद है मैंने रेवेन्यू रिजर्व्स की भी डिटेल्स आपको नहीं समझाई, वो भी समझानी है, परेशान नहीं हुए। मैंने कहा है कि रिजर्व्स प्रॉफिट होते हैं। अब ये प्रॉफिट्स दो तरह के होते हैं, एक रियलाइज्ड प्रॉफिट्स और दूसरे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ाते वक्त भी बोली हुई है, याद है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक मैंने आपको मुतारफ करवाए हैं वो दो हैं। एक शेयर प्रीमियम का बैलेंस, व्हाट यू रिसीव इन एक्सेस टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल इज शेयर प्रीमियम, ये आपका प्रॉफिट है और ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। और दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी प्रॉफिट है और ये भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल नहीं करते। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिन इनकम्स को या जिन प्रॉफिट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट में शो ना किया जाए वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, और जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाए वो रियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, यानी कि वो अल्टीमेटली आपके नेट प्रॉफिट में मौजूद होते हैं। दोज आर द रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। अब आपके पास जो रियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप जब तमाम एक्सपेंसेस लेस कर चुके अपनी इनकम्स में से, व्हाट यू गेट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की डिटेल अब आप देखिए कि इसमें से एक पोर्शन तो हम डिविडेंड के तौर पर दे देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर कैश दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया। अब बाकी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपके पास प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसकी आप शक्लें तब्दील कर देते हैं। उसको आप जनरल रिजर्व का नाम दे दें, उसको आप प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व का नाम दे दें, उसको आप इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट रिजर्व का नाम दे दें। उसी रियलाइज्ड प्रॉफिट में से ये डिफरेंट नाम निकल रहे हैं ना, या उसको आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का नाम दे दें, है वो भी हिस्सा रियलाइज्ड प्रॉफिट का ही। अब मैं आपको वो बात समझाऊंगा जो पीछे मैंने रोक दी थी। जो भी रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स या आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द पेड डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब जो भी आपका उस प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट हो रहा है वो रियलाइज्ड प्रॉफिट ही है।
ان میں سے ایک ریئلائزڈ پروفٹ ہے جس کو اٹھا کر آپ کیپٹل ریزرو میں لے جاتے ہیں، باقی تمام کے تمام ریئلائزڈ پروفٹس کو آپ ریونیو ریزرو میں رکھتے ہیں، ایک کو کیپٹل ریزرو میں لے جاتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو. اب اس کا تعارف حاصل کیجئے کہ وہ ہے کیا چیز. دیکھیے، آپ جو شیئر ہولڈر سے پیسے لیتے ہیں وہ شیئر کیپٹل کہلاتا ہے. اسی طرح سے کمپنی سٹائل آف بزنس پبلک سے قرض کے اگینسٹ بھی پیسے ریسیو کرتی ہے. کمپنی پبلک سے جہاں شیئر کیپٹل کے اگینسٹ پیسے ریسیو کرتی ہے وہاں وہ پبلک سے قرض کے اگینسٹ بھی کیپٹل ریسیو کرتی ہے. وہ جو قرض کے اگینسٹ کیپٹل ریسیو کرتی ہے کمپنی، وہ بالآخر واپس کرنا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد. اب چونکہ وہ ہم نے پبلک کو واپس کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیمیبل کیپٹل. دیکھیے، لفظ کیپٹل کو اب کنفیوز نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ جو بچپن میں پڑھا تھا. اب کیپٹل دو طرح کا ہو گیا، ایک ایکویٹی کیپٹل اور ایک ڈیٹ کیپٹل. ایکویٹی کیپٹل what the company receives against the issuance of share capital, or debt capital what the company receives against issuance of loan stock یا ڈیبینچر جو کہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا. ڈیبینچر کا لفظ اگر ابھی نہیں سمجھ آیا تو بھول جائیں، کوئی ایک سرٹیفکیٹ ذہن میں لے آئیں. میں بات کو بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے قرض کے طور پر پیسے لیتے ہیں اور مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو میں سرٹیفکیٹ ہولڈر ہوں آپ کی کمپنی کا، اور اس سرٹیفکیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے آپ سے قرض لیا ہے 5 سالہ مدت کے لیے، 5 سال کے بعد آپ کو اس قرض کی رقم واپس لوٹا دی جائے گی. سو آئی ایم لینڈر فار یور کمپنی. اب 5 سال کے اندر آپ نے وہ رقم مجھے لوٹانی ہے. اب یہاں پر آپ ایک پلاننگ کرنا شروع کریں گے. ان اے وے اب آپ وہ رقم جو آپ نے مجھ سے قرض کے طور پر لی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جمع کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ پروفٹ کا ایک حصہ نکالیں گے اور کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو کریٹ کریں گے، کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو میں ڈال دیں گے. پروفٹ کا ایک حصہ آپ نکالیں گے اور کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو میں رکھ دیں گے کہ جی یہ پروفٹ جو ہے یہ کہیں اور یوز نہیں ہوگا، اس کو ہم کیپٹل کو ریڈیم کرنے کے لیے، ریڈیم مینز واپس کرنا. ٹھیک ہے، کون سا کیپٹل واپس کرنا ہے؟ وہ جو بوروڈ کیپٹل تھا. اب آپ نے چونکہ یہ پیسے واپس کرنے ہیں اس لیے اس کے لیے جو آپ ریزرو کریٹ کریں گے دیٹ کین بی یوزڈ فار نو ادر ریزن، کوئی اور اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائی اب یہ بڑا سینسیٹیو سا معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے اگر لینڈرز کو ان کی رقم واپس نہ کی جائے تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ میں جا کر کمپنی کو وائنڈ اپ کروا سکتے ہیں. وائنڈ اپ مینس ختم. اب اگر ایسی سنجیدہ سچویشن ہے تو پھر کیا ہم چاہیں گے کہ وہ جو ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے وہ ہماری خراب ہو اور وہ ریزروز ہمارے ڈیویڈنڈ دینے کے لیے کام آ جائے؟ ڈیویڈنڈ کا دیا جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کیپٹل کا ریڈیم کیا جانا ضروری ہے. لہذا although this capital redemption reserve is from the realized profit، اس کو آپ وہاں سے لے کر آ رہے ہیں نا، کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو کو بھی نیمڈ ریزرو ہے نا، تو although it is a part of realized profit، لیکن چونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ریزرو ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی نا، دس از ناٹ اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو شیئر ہولڈرز ایز کیش ڈیویڈنڈ. اس کو ہم کیپٹل ریزرو میں رکھ دیتے ہیں سائڈ پر.
اب جو ریونیو ریزروز ہیں وہ کون سے رہ گئے؟ وہ رہ گئے جناب ایک تو جنرل ریزرو، ایسے ہی آپ نے اس کا نام رکھ دیا جنرل ریزرو، کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر کوئی بھی نیمڈ ریزرو جس میں پلانٹ خریدنا ہے جی اس کے لیے ریزرو رکھ لیا، ہم نے انوینٹری خریدنی ہے اس کے لیے ریزرو رکھ لیا، ڈیویڈینڈ ایکولائز کرنا ہے اس کے لیے ریزرو رکھ لیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی جو پروفٹ آپ کے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ یا ان اپروپریٹڈ پروفٹ پڑا ہوا ہے اس کو ریٹینڈ پروفٹ یا ریٹینڈ ارننگ کے نام سے آپ نے رکھ لیا. سو وہ تمام کے تمام پروفٹس جو حقیقت میں پروفٹ آفٹر ٹیکس اینڈ آفٹر میٹنگ ڈیویڈینڈ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں. سو پروفٹ میں سے جب بھی ریزرو کریٹ کیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ پروفٹ کو سیٹ اسائیڈ کیا جا رہا ہے ریزروز میں، پروفٹ کو سائیڈ پر کیا جا رہا ہے. ریزرو از ان فیکٹ a set aside of profits. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ریزروز پروفٹ ہی ہیں. اب وہ پروفٹ تو ہیں لیکن اس پروفٹ میں سے سیٹ اسائڈ، سائڈ پر کی ہوئی چیزیں ہیں نا، ریئلائزڈ پروفٹ میں سے وہ جو دو ریزرو ہیں کیپٹل ریزرو میں موجود، شیئر پریمیم اینڈ ری ویلیویشن ریزرو، وہ تو ویسے ہی آپ کے ان ریئلائزڈ پروفٹس ہیں، وہ تو آپ کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے آ ہی نہیں رہے، وہ تو پہلے ہی سائڈ پر ہوئے ہیں کیپٹل ریزرو کے نام پر. اب آپ اپنے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے ڈیویڈینڈ پے کرنے کے بعد، ڈیویڈینڈ کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد جو باقی کا پروفٹ بچتا ہے اس میں سے مختلف ناموں کے ساتھ پروفٹ کو سیٹ اسائیڈ کر رہے ہیں. تو جی اکاؤنٹنگ انٹری یہیں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ اسپیسیفک ریزرو اکاؤنٹ کریڈٹ. آپ نے پروفٹ میں سے نکالا، پروفٹ کریڈٹ نیچر کا، اونرز ایکویٹی کی آئٹم ہے، اس میں کمی ہوئی تو ڈیبٹ کریں گے، اور ریزرو کریٹ ہوا، اونرز ایکویٹی کی آئٹم ہے تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے، وہ بڑھا. ٹھیک ہے. سو جی یہ کہانی تھی ریزروز کی. ان اے وے میں نے آج کے لیکچر میں جو باتیں کی ہیں آپ سے وہ صرف اور صرف شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز کے بارے میں کی ہیں. اتنا یہ اہم ایریا ہے. شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز کی باتیں جان چکنے کے بعد اب آپ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جسے ہم انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس کا فارمیٹ ایک نظر دیکھ لیجئے. یہ فارمیٹ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی موجود ہے کیونکہ نیکسٹ لیکچر میں میں نے اسی فارمیٹ پر بیس کر کے آپ کو کوسچن پریکٹس کروانا ہے. دیکھیں جی فارمیٹ. بیلنس شیٹ ایز آن بنائی جاتی ہے، معلوم ہے. سب سے پہلے ایسٹس. ایسٹس میں سب سے پہلے نان کرنٹ ایسٹس، اور نان کرنٹ ایسٹس میں tangible fixed assets, intangible fixed assets, long term investments and long term advances, deposits, prepayments and deferred cost. پھر اس کے بعد current assets. یہاں تک جی آپ کے ٹوٹل ایسٹس آ گئے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اونرز ایکویٹی کا پورشن. اونرز ایکویٹی میں شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز، ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا اس کے بارے میں. ہاں ریزروز میں فردر کیپٹل ریزروز اینڈ ریونیو ریزروز. اور پھر اس کے بعد اونرز ایکویٹی کے بعد اب آپ نے پورشن شو کرنا ہے لائبلٹیز میں. سب سے پہلے نان کرنٹ لائبلٹیز. نان کرنٹ لائبلٹیز جو آپ نے لانگ ٹرم بوروئنگس کی ہوئی ہیں، اور کرنٹ لائبلٹیز جو کہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں ود ان نیکسٹ 12 months پیبل ہے. سو یہ فارمیٹ آپ نے دیکھ لیا. اس کے ساتھ ہی آپ فارمیٹ دیکھ لیجیے اب انکم اسٹیٹمنٹ کا بھی. میں تھوڑی سی اس میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو بہرحال آپ کے لیکچر کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، دوسرا یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جسٹ ایک نظر دیکھ لیں. آپ نے گو تھرو خود سے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں. دس یو ہیو پریکٹسڈ فار سو مینی آف دا ٹائمس. آپ نے سول پروپرائٹرشپ میں بھی اس کو پریکٹس کیا، آپ نے پارٹنرشپ میں بھی اس کو پریکٹس کیا. ٹھیک ہے. انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھیے کہ اس میں سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ، یو نو ویری ویل، اٹ گیوز اس گراس پروفٹ. اس میں پھر
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। उसमें ऐड कर रहे हैं हम अदर इनकम्स को और लेस कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर आ गई। और फिर उसमें से हम इनकम टैक्स को लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ गई। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। आपको याद है हमने पार्टनरशिप स्टाइल ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक स्टेटमेंट बनाई थी, दैट इज यस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। इसी तरह से अब कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहां पर आपको फिलहाल मैं सादा वाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शो करने लगा। ये क्या है कि पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, उसमें इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शामिल कर लिया जाए और उसमें से डिविडेंड पेड, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने डिविडेंड पे किया, उसको माइनस कर दें और ट्रांसफर टू रिजर्व्स उसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट आ जाता है जो क्लोजिंग डेट को है। और ये वो रिटेन्ड प्रॉफिट है, याद रखिएगा, जो कि हमने बैलेंस शीट में शो करना है रेवेन्यू रिजर्व्स के तौर पर। यानी कि इसमें से अब सारे के सारे रिजर्व्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किए वो ट्रांसफर हो चुके हैं और अब ये खालिस हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है। फॉलोड? ले जनाब, ये मैंने आपको 3 स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स शो किए हैं, जिसमें बैलेंस शीट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मौजूद है। आपने इन तीनों को गो थ्रू करना है अपने हैंडआउट से और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में ये चीजें आपको याद हो। चीजें मुश्किल नहीं है, पहले से आपने कई मरतबा इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, सिवाय इसके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस इसकी हम करेंगे और अच्छे तरीके से हमें समझ भी आ जाएगी। मुझे आप इजाजत दीजिए।